دو ہی بڑی بیماریاں ہیں دل کی، باقی اسی میں سے نکلیں گے. الشک و شہوات، یا علم میں شک ہوگا یا نیت کو شہوت کھا جائے گی. ایک وجہ سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا، دوسری وجہ سے یقین نہیں ہو رہا. تو اگر قوم، میں پھر لپیٹ کے واپس آتا ہوں، وقت کم ہے. اگر قوموں کا زوال ہوا ہے، کسی منہج کا زوال ہوا ہے، کسی فکر کی بربادی ہو گئی، وہ کمال، وہ جمال، وہ تجمیل، وہ تکمیل، وہ تحسین ہو نہیں سکی، وہ تعمیر نہیں ہو سکی، وہ تنفیذ اگر نہ ہو سکی، پہلا مسئلہ اس کے فرد اور جماعت کے اندر اگر ہوگا تو تزکیہ نفس کا ہوگا. ان کے نفس میں مسائل تھے، ان کی نفسیات میں افراد تفرید، اور اصل دین تو اترا ہی افراد تفرید کے خلاف ہے. اس لیے جدھر بھی آپ، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ادھر کیا بڑے بڑے کلام کرنے والا، میرے اپنے نفس کی افراد تفرید ہوگی تو لوگ اپنی تربیت، اپنے علاقے، اپنی برادری، اپنی زبان، اپنے علاقے، اپنی چودراہٹ، اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنی ماضی کی حرکات اور سکنات کو لے کے مذہب اور دین اور مسلک کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو فرماتے ہیں بڑے اسلاف جو تھے، خود کو بدل، قرآن کو کیوں بدل رہا ہے؟ خود کو بدل، منہج کو کیوں بدل رہا ہے؟ یہی تو تجاوز ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ دلیل ہمارے مطابق ہو جائے، ہم دلائل کے مطابق نہ ہو سکے. یہ مسئلہ ہے، اور میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا شاید شکار ہو جاؤں گا. بڑے مسئلوں پہ تو نہیں ہوں گا، اپنے مسائل پہ کہیں نہ کہیں اپنی کنڈی صحیح کرنے کے لیے دلیل ہر بندہ ڈھونڈتا. جہاں شجاعت دکھانی تھی وہاں بزدل ہے، جہاں کم بولنا تھا وہاں 10 جملے زیادہ ہیں، جہاں شفقت کا ہاتھ رکھنا تھا وہاں عجیب سختی آئی ہوئی ہے، جہاں نرمی رکھنی تھی وہاں عجیب سختیاں ہیں. کبر حرام ہے، تکبر پہلا گناہ ہے، پہلا کبیرہ ترین گناہ ہے جس کی وجہ سے کفر ہو گیا. لیکن کعبے کے 3 چکر لگاتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں کچھ جواز نکلے گا اس کا، کیونکہ اگلے دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو جہاں دکھانے کا ہے وہاں سادھو بنا ہوا ہے، اور جہاں واقعی تقویٰ للہیت دکھانی ہے وہاں پر کچھ اور چل رہا ہوگا. جہاں خاموشیاں اپنانی ہیں وہاں تجرہ ہے، جہاں توقف اقتران ہے وہاں جارحانہ مزاج چل رہا ہے. نفس جب چڑھے گی اس کو کر دے گا. اس لیے تو ان النفس لامارہ، تو امارہ کی میم پر تشدید بھی ہے اور لام بھی لگا ہوا ہے پیچھے، کہ یہ تجھے اکسائے گا نہیں، یہ تجھے تکرارن اٹھا کے پھینک کے برباد کر دے گا. یہ نفس تیرا بالسوء. اور سورہ یوسف میں آیا جب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف جرم کیا اپنا اس معصوم کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد. نفس سب سے بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی ترتیب اور کرنالوجی بھی آئی ہے، اور ایک آیت میں ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آ گیا. تو اللہ اپنے کلام میں تقدیم تاخیر ایویں کرتا ہوگا؟ الحمدللہ اور وللہ الحمد ایک ہی چیز ہے، مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے، خبر مقدم ہے، مبتدا بعد میں ہے. ایویں تو ہم مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں مدرسے میں کہ اس قرآن کا اعجاز کیا ہے. کہیں فعل گر جاتا ہے، کہیں فاعل گر جاتا ہے، کہیں مفعول آگے پیچھے ہوتا ہے. ایویں اور لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جی کیا مسئلے کا حل ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ترتیباً تزکیہ ایک آیت میں تعلیم اور حکمت سے پہلے رکھا ہے اور ایک آیت میں بعد تعلیم اور حکم رکھا ہے. ایسے تو ہی ہمارے شہزادے نے کہا، امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے، تزکیہ تحریک کی شروع میں بھی ہوگا، وسط میں بھی ہوگا اور انتہا میں بھی اس تحریک کی تزکیہ. یہ اٹھائیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب تو جنگ جیت جائے گا میرے شیر، جب تو عقیدے اور توحید اور سنت کی جنگ جیت جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ قبول کرنا شروع کر دیں گے اب تیری فکر کو. کیا کرنا ہے؟
کیا کرنا ہے؟ بھنگڑے ڈالنے ہیں، بندوقوں کے فائر کرنے ہیں، نعوذ باللہ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کر کہ تو نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہی کیا۔ حمد بیان کر، تیرا کچھ لینا دینا نہیں تھا، اللہ نے کیا۔ اللہ کی سنت ہے کہ تجھے آگے رکھا ہوا ہے اس نے، بس خلاص، کچھ نہیں ہے تو اور میں۔ اور کیا کر، پروسیس میں تو نے بڑے بڑی غلطیاں کی ہوں گی، اجتہاد کی، بڑی بڑی تاریخ میں تو نے غلطیاں کی، واستغفر، توبہ کر اللہ سے۔ ہم نے، تو بڑا چودھری بن کے آج ممبر پہ کھڑا تو ہو گیا، ہم جانتے ہیں اندر کیا تھا، توبہ کر، تیرا راز رکھیں گے ہم، پہنچا دیا ہے ہم نے تجھے۔ تزکیہ، ہم تسبیح استغفار، تزکیہ نفس، قومیں برباد ہوئیں نفس کا تزکیہ نہیں، افراط تفریط۔ دوسرا اصول جس کی وجہ سے بربادی آتی ہے کسی سوچ پر، ایک گھر پر، ایک فرد پر، ایک جماعت پر، ایک اجتماع پر، ایک صوبے پہ، ایک وفاق پر، ایک ملک پہ، ایک ملت، ایک سب اسی، نیک تو بہت تھے تزکیے کے لحاظ سے، مگر علم نہیں آتا تھا ان کو۔ کچھ لوگ نیک بہت ہوتے ہیں مگر علم لا یعرفون شیئا، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ علم کیا ہے جی؟ بڑی بڑی منطقی تفصیلیں ملیں گی آپ کو۔ وضع الشیء علی موضعہ، چیز کو اس کے صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری، صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری، اور غلط چیز کو بھی صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری۔ یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ کیا سرائیوں پہ نہیں ہو سکتا۔ عقل پرست اگر کہتا ہے میں عقل سے ساری کنڈیاں کھول لوں گا، ٹھیک ہے، بڑی عقل مند دنیا بنائی ہے آپ نے اپنی عقل سے۔ عقل اور نقل، عقل اور نقل والوں میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نقل عقل کے اوپر حاکم ہے، وہ کہتے ہیں عقل نقل کی حاکم ہے۔ ہماری دلیل ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خلاص، اللہ عقل کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرے گا۔ اللہ ما کنا معذبین، عذاب تمہیں تب تک نہیں دے گا حجت جب تک تم پر رسالت کی قائم نہیں ہوگی۔ تو نقل مقدم ہو گئی، نقل مقدم ہو گئی، عقل مؤخر ہو گئی۔ اب آپ چلائیں جتنے گھوڑے چلانے جی، افلا تعقلون افلا تعقلون افلا، علم علم علم، قرآن و سنت کا علم، قرآن و سنت کا علم۔ آج جس حال کے اندر موجود ہے وہ بھی علم، مگر ان کا علم جن کا علم اس نقص سے پاک ہونے کی اللہ نے گارنٹی دیتے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کے علم کی اللہ نے گارنٹی دی ہے وہ ہے سٹینڈرڈ، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کی جماعت رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ان کے علم کی گارنٹی لی ہے اللہ نے۔ یہ نہیں کہ ان کے بعد والوں کی نہیں ہے، لیکن ان کی تو گارنٹی کھڑی ہے۔